الرحمن الرحیم انا یقیناً کفیناک ہم کفایت کریں گے آپ کی المستہزئین استہزاء کرنے والوں سے الذین یجعلون وہ لوگ جنہوں نے بنایا مع اللہ الہا آخر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود فسوف یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے ولقد نعلم اور تحقیق ہم جانتے ہیں انکا یقیناً آپ کو یضیق صدر کا تنگی دل محسوس کرتے ہیں بما یقولون جو کچھ وہ کہتے ہیں فسبح پس آپ تسبیح کیجئے بحمد حمد ربی کا اپنے رب کی وکم من الساجدین اور ساجدین میں سے ہو جائیے وعبد ربک اور عبادت کیجئے اپنے رب کی حتی یأتیک الیقین یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی تھی کہ یہ جو آپ کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں قیامت آنے والی ہے اور اس کے بعد ہر ایک سے فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون، تیرے پروردگار کی قسم سب سے پوچھا جائے گا جو جو یہ کر رہے ہیں انہوں نے کیا، ایک ایک چیز کے متعلق ان سے سوال ہوگا۔ آپ کا کام کھول کر بیان کر دینا ہے، جو جو چیزیں آپ کے ذمے ہیں وحی کے ذریعے سے ملی، اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا، ان تمام کو ان کے سامنے کھول کر بیان کر دینا ہے۔ مشرکین سے اعراض کرنا ہے انا کفیناک المستہزئین، ہم کفایت کریں گے آپ کی استہزاء کرنے والوں سے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ استہزاء کرنے والے ایک تو ان کا کام استہزاء اور دوسرا انہوں نے معبود بھی اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے بنا ڈالے مختلف قسم کے مختلف چیزوں کے لیے۔ فسوف یعلمون ان قریب یہ جان لیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو کفار مکہ مشرکین مکہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ٹھٹا کیا کرتے، استہزاء کیا کرتے، مذاق اڑایا کرتے تھے اور مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف ہوتی۔ آپ کیا کوئی بھی ہو، کسی کا بیجا مذاق اڑایا جائے، اور حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ تو پکی ٹھکی بات تھی، سچ پر مبنی بات تھی، اور اس میں خیر خواہی تھی ان لوگوں کی، بجائے اس کے کہ وہ کہتے واقعی یہ خیر خواہی ہے ہمارے ساتھ، ہمدردانہ رویہ ہے، الٹا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان میں 5 آدمی وہ سر فہرست تھے، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن المطلب، اسود بن عبد یغوث اور حارث بن قیس۔ یہ پیش تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، جبرائیل امین بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ یہ لوگ داخل ہوئے
مسجد حرام میں طواف کرنے کے لیے تھے، کافر مشرک طواف کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اشارے کرنے لگ گئے اور پھر طواف شروع کر دیا۔ جبرائیل امین نے ولید ابن مغیرہ کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا برا بندہ ہے۔ جبرائیل امین نے اس کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور وہ نکل کر جانے لگا۔ تیر والا بیٹھا ہوا، اس کے تیر رکھے ہوئے اور تیروں کے پر بڑے دھار والے، اور اس کی بڑی ازار۔ اب گزر رہا ہے، وہ تیر کا پر اس میں پھنس گیا۔ اتنا مغرور تھا کہ جھکنا گوارا نہیں کیا، وہ پنڈلی میں گھس گیا۔ اب جھکنے کو اس نے اپنے لیے اس میں ذلت سمجھی اور مزید شلوار کو کھینچنے لگا۔ شلوار نیچے لٹک رہی، جیسے آج کل بھی بعض لوگوں کا رواج ہے، وہ شلواروں کو اتنا نیچے رکھتے ہیں اور مختلف نام اس کو دے دیے۔ حالانکہ ٹخنے کا کھولنا یہ لازمی ہے، جو حصہ ٹخنے کا چھپا ہوا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حصہ جہنم میں جلے گا، یہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ بعض نادانوں کی بے وقوفانہ باتوں کی وجہ سے عوام الناس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیٹ ان کا تھوڑا بڑا تھا تو بار بار نیچے ہو جاتی تھی، لیکن وہ بار بار اوپر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر کی علامت ہے شلوار کو نیچے رکھنا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لسان نبوت سے اعلان ہوا کہ آپ اس چیز سے بری ہیں، آپ بری ہیں۔ لوگ اس بات کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق، تو ہمارے دل میں تکبر نہیں ہے۔ جس کی شلوار نیچے وہ یہی کہے گا میرے دل میں تکبر نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1,00,000 حدیثیں انہیں زبانی یاد تھی، 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ وہ اپنا فیصلہ دو ٹوک فرما گئے کہ کچھ بھی ہو جائے، اب کوئی کہے کہ میرے دل میں تکبر ہے یا نہیں ہے، شلوار نیچے رکھنا یہ حرام ہے۔ فتح الباری میں واضح فرما دیا، لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی پنڈلی میں اس نے جھکنا گوارا نہیں کیا اور گھسیٹتا رہا، اور گھس گیا، نکل کر چلا گیا۔ اب وہ خفیف سا زخم وہ اتنا بڑھ گیا کہ اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ عاص بن وائل کی طرف جبرائیل امین نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ بھی برا بندہ ہے۔ تو جبرائیل امین نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ ایک درخت کی شاخ پر اس کا پاؤں آیا، اس میں کانٹا سے چبھ گیا، وہ پاؤں اتنا پھول گیا کہ جس میں چکی پیٹی جاتی ہے اتنا بڑا پاٹ کی طرح پاؤں پھول گیا، اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ نے اسود بن المطلب کی طرف اشارہ کیا، یہ کیسے بندہ؟ آپ نے فرمایا یہ بھی برا بندہ ہے۔ جبرائیل امین نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، وہ اندھا ہو گیا اور دیواروں سے ٹکرے مار مار کر اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ نے اسود بن
عبد یغوث کی طرف اشارہ کیا، یہ کیسا آدمی؟ آپ نے فرمایا برا بندہ۔ جبرائیل امین نے اس کی پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اسے استسقاء کی بیماری لگ گئی اور ایسا جسم اس کا سیاہ ہو گیا کہ اپنے گھر والے اس کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حارث بن قیس کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا برا بندہ، اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، اس کے سر میں زخم ہوا اور اسی زخم سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پانچوں کی موت ایک ہی دن میں طواف کر کے ایک ایک نکل رہا ہے اور اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ معرف القرآن میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکتے کے طور پر لکھتے ہیں کہ کسی کو پنڈلی اور کسی کو آنکھ اور کسی کو پیٹ، غالباً یہ انہی اعضاء سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کرتے تھے، تبھی انہی اعضاء میں بیماریاں لگ کر، تکلیف لگ کر ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی کفایت کریں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دل کی تنگی آپ کو محسوس ہوتی ہے، یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لازماً کہ آپ خیر خواہی چاہ رہے ہیں اور وہ الٹا مزید جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تکالیف پہنچا رہے ہیں، اور آج تک ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ کبھی کسی انداز میں حملہ کرتے ہیں اور کبھی کسی انداز میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رب العالمین کفایت فرما رہے ہیں۔ کہیں پر بھی کوئی گستاخ کھڑا ہوا ہے تو اللہ نے اس مقام پر وہاں پر کسی نہ کسی عاشق کو کھڑا کر دیا ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے، آج سے نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قیس ایک پہاڑ، وہاں سے ایک مسعر نامی ایک جن تھا، اس نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ مسلمانوں کو قتل کر ڈالو اور بت پرستی کو کبھی نہ چھوڑو۔ یہود بہت خوش ہو گئے کہ دیکھو اب تو غیب سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، کیونکہ جنات تو کسی کو نظر نہیں آتے تھے، غیب سے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کا قتل عام کرو، قتل کرو، بت پرستی نہ چھوڑو۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو۔ 3 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بہت بڑا جن وہ آیا ہے، مسحج غالباً اس کا نام، اور وہ آج مسلمان ہوا، میرے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، اور اس نے اجازت چاہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں مسعر نامی جن کو جا کر قتل کرتا ہوں، میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے اور اجازت دی ہے، اور شام تک وہ اسے قتل کر ڈالے گا۔ شام کو اسی پہاڑ سے آواز آئی کہ مسعر نامی جن کو ہم نے اس لیے قتل کیا کہ اس نے دین کی توہین کی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔
اسی ٹولے میں سے رب العالمین نے ایک عاشق کھڑا کر دیا۔ آج فرانس والے وہ یہ نہ سمجھے انشاءاللہ وہاں پر بھی کوئی پاکستانی نکل آئے گا، پاکستانی نہ ہوا نبی کے عاشق تو بہت ہیں، کہیں نہ کہیں تو کوئی عاشق۔ اور یہ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو سورت ہے، یہ آیت ہے، یہاں پر حکم دیا آگے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ آپ کو تنگی محسوس ہو رہی ہے پیغمبر، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ان کی باتوں سے، ان کی کرتوتوں سے، ان کی بدعمالیوں سے، ان کے استہزاء سے، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ فسبح بحمد ربک، آپ نے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، حمد بیان کرنی ہے، وکن من الساجدین، اور صرف سجدہ کرنا ہے بس، یعنی نماز پڑھنی ہے۔ سجدے سے مراد یہ نہیں کہ ہر بابا کے مزار پہ سجدہ کرنا ہے، سجدے سے مراد کہ نماز پڑھ کر آپ نے اللہ سے مدد لینی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا آپ نماز کی طرف رجوع کرتے، اور ہمارے ہاں جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے ہم پہلا کام نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، الٹ چل رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مکہ کے اندر ہیں، پہلے حکم آپ تک تھا، پھر آپ نے رشتہ داروں میں دعوت چلائی، پھر تھوڑی آگے بڑھائی، پھر چھپ کر بات چلتی رہی، پھر علل اعلان بات ہوتی رہی۔ 13 سال کی مکی زندگی کے اندر آپ کی بات دھیرے دھیرے چھپ کے، پھر کچھ کھل کر، پھر وہ جب تکلیفیں دیتے پھر بھی کہا خاموش رہیے پیغمبر، خاموش رہیے، صبر کا دامن پکڑیے، صبر کا دامن پکڑیے۔ جب بہت زیادہ تنگی آ گئی فرمایا اپنے یاروں کو کہو ہجرت کر جائے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تکلیف کی بات آئی پھر بھی حکم ہوا صبر، پیغمبر آپ بھی ہجرت کر جائیں، چھوڑ دے مکہ، چھوڑ دے صفا مروہ، چھوڑ دے مکہ کی دھرتی، نکل جائیے، کچھ نہ کہیے۔ مکہ کی زندگی 200 مسلمان، جس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سب نکل جائیے، کہنا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب مدینہ آ گئے اب کہنا ہے، اب کہنا ہے۔ مدینہ میں ایک بڈھا ابو افق، 120 سال اس کی عمر، 120 سال اس کی عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا تھا، عناد رکھتا تھا، حسد کرتا تھا۔ جب بدر سے آپ علیہ السلام کامیاب ہو کر واپس لوٹے تو اس کا عناد، اس کی دشمنی، اس کا حسد اور زیادہ آشکارا ہو گیا، کھل کر میدان میں آ گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہجو کرتا، بکواس کرتا، نازیبہ کلمات کہتا۔ حضرت سالم رضی اللہ، سالم بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ بڈھا مجھے نہیں بھاتا، آپ حکم دیجئے۔ ہائے وہ پیغمبر جو پیغمبر بچوں پر شفقت کا حکم دے، جو پیغمبر بوڑھوں کی عزت کا حکم دے، جو پیغمبر علماء کے احترام کا حکم دے، آج وہ پیغمبر خاموش ہے۔ سالم اجازت چاہ رہا ہے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، یہ بوڑھا جو بکواس کرتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے کہا اجازت ہے۔ حضرت سالم گئے اور تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا، تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو جب نبی کی شان کی بات آئے، نبی کی شان میں گستاخی کی بات آئے، آپ کی ناموس پر حملے کی بات آئے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی بات آئے، تو پھر میرا نبی بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر میرا نبی بوڑھے کو نہیں دیکھ رہا، کسی صدر کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ سن لے دنیا کے کافر کہ جب بات نبی کی آئے گی تمہارے پاس صدارت ہوگی، لیکن ہمارے پاس صرف نبی کی محبت ہے،
ہم نبی کی محبت میں تمہاری صدارت کے پرخچے اڑا دیں گے، تمہاری وزارت کے پرخچے اڑا دیں گے، تمہاری بادشاہت کے پرخچے اڑا دیں گے، تم اگر کوئی جنرل اور کرنل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر بات نبی کی آئے گی تو تمہارا ماتحت یہ بھول جائے گا کہ تم میرے سرپرست ہو، تم میرے بڑے ہو۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تمہیں واصل جہنم کر کے تختہ دار پر لٹکنا تو قبول کر لے گا، لیکن اس وقت خاموش رہنا قبول نہیں کرے گا۔ یہ بھول ہے ان کافروں کی۔ نبی کے عاشق پھر یہ نہیں دیکھتے۔ ممتاز قادری ہمارے سامنے ابھی تازہ حال کا واقعہ ہے، کوئی اتنا پرانا نہیں ہے، اور اس طرح کے بے شمار ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام مکی زندگی میں آپ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے، حمد کیجئے۔ تسبیح کرنے سے انسان کے دل کو کچھ سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے، درود پاک پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ وقم من الساجدین، اور نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو وہ دنیا سے، زندگی سے تنگ آ کر اپنے آپ کو مار ڈالے۔ آج ایک بہت بڑے سرکاری افسر نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار ڈالا۔ مجھے فون آیا، مولوی صاحب کیا کریں، یہ بہت بڑا افسر ہے، اس نے ایسا کام کیا ہے۔ نماز جنازہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھائیں بھائی، مسلمان ہیں تو پڑھائیں جو ہے۔ کام تو اس نے اچھا نہیں کیا۔ تکلیف، مصیبت، پریشانی، دکھ، درد، آلام، یہ ہر انسان کے ساتھ، اور کون سی تکلیف ہوگی؟ دنیا کی، مال کی؟ تو پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تسبیح کیجئے، اور ساتھ میں ساجدین کے ساتھ ہو جائیے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ شامل رہیے۔ نماز پڑھ کر اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کیجئے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے اپنے مسائل کو حل کیجئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین۔ یقین سے مراد معنی فرمایا کہ یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے، موت تک آپ نے تسبیح کرنی ہے، موت تک آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا لو لگانا ہے، موت تک آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اور موت آنے کے بعد ویسی نظام دھرم پرم ہو جائے گا۔ پھر اس انسان کی اگر اچھائیاں ہیں تو معاملہ اچھائیوں والا چلتا رہے گا، اور خدا نخواستہ اگر برائیاں ہیں تو اس کے ساتھ ویسی ہی اس معاملہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں موت تک صحیح معنوں میں اپنی عبادت میں مستغرق فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔